میں نے اس خیالی دنیا میں یعنی پورن اور ماسٹربیشن کے ماحول میں بہت ہی کم عمری میں قدم رکھا تھا اور اتنے شوق سے یہ گناہ کرتا کہ اکثر دن میں 3-4 بار بھی کر لیتا اور کبھی کبھار ایک نارمل انسان کی طرح سو جاتا تھا، مگر کچھ دیر بعد گھنٹے 2 بعد میری آنکھ کھلتی اور پھر میں اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح کچھ نہ کچھ کرتا، یا فحش فلمیں دیکھتا یا پھر ماسٹربیشن کرتا تھا۔ جہاں لوگ تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہیں، میں اس وقت اٹھ کر یہ گناہ کرتا تھا، فحش فلمیں دیکھنا، مشت زنی کرنا۔ میں تقریباً 15 سال اس برے کاموں میں پھنسا رہا، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا رہا، اور میری زندگی زیادہ تر امریکہ، روس اور افریقہ میں ہی گزری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس حد تک اس فعل کا ایڈکٹ تھا۔ آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ ایک تو مجھے فحش گرافکس کی لت لگ چکی تھی اور اوپر سے رہی صحیح کسر یورپ اور روس کے فحش والے ماحول نے پوری کر دی تھی۔ دنیا فحاشی میں اس قدر میں ترقی کر چکا تھا، اتنا غرق ہو چکا تھا، یہ جو لوگ گوگل کروم یا کسی بھی سستے ترین طریقے سے انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھتے یا سرچ کرتے ہیں، میں اس سے کہیں آگے تھا، یعنی میں ڈارک ویب پر بھی جاتا تھا۔ شاید آپ کو پتہ بھی ہو، ڈارک ویب ایک ایسی شیطانی جال ہے جہاں آپ پیسے لگا کر اپنی کمانڈ پر کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ ایک انتہائی مذہب گھرانے سے ہے، جب میں یہ برا کام کرتا تھا تو اس کے بعد مجھے میرا ضمیر ہمیشہ ملامت ضرور کرتا تھا، مگر میں اپنے ضمیر کی آواز یہ کہہ کر دبا دیتا تھا، یار میڈیکل کی روح سے یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ سب نارمل ہے، حالانکہ تم نے سرچ بھی کیا ہے، سب کچھ یہ نارمل ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ تھی، اس گناہ کرنے کے بعد میں خود کو بہت کستا تھا، مجھے اس زندگی ریالٹی ہضم کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی، میری شخصیت ہر طرح سے بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی، میرے اندر بہت سی سائیکالوجیکل تبدیلیاں آ گئی تھی، جیسا کہ چڑچڑاپن، غصہ، خود پر یقین نہیں رہتا، کسی دوسرے انسان سے محاسبہ کرتے وقت ڈر اور خوف محسوس کرنا، احساس کمتری۔ اللہ نے جو طاقت اور استقامت دی ہے اسے صحیح طرح سے پہچاننے سے قاصر۔ میری شادی شدہ زندگی بھی تباہ تھی، اپنی برداشت کرنے کی قوت کو مکمل طور پر کھو دیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ لعنت صرف یہاں تک پھر بھی محدود نہیں رہتی، جیسے ہر وقت ایک قسم کی غذا کھا کر بندہ کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہتا ہے، سیم اسی طرح پھر یہ مشتزنی اپنے ساتھ بہت سی نت نئی برائیاں ساتھ لے کر آتی ہے، جیسا کہ زنا، وہ بھی نت نئے طریقوں کے ساتھ۔ اگر اسے غیر انسانی سلوک کہا جائے تو یہ بے جان نہ ہوگا۔ پھر قسم کے نشے، چرس کے کش لگا کر یہ کام کرنا، SDO کنزیوم کر کے ایک جنت جیسے ذہنی و خیالی دنیا بنا کر یہ گناہ کرنا۔ اس لت کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے، پورن دنیا میں نعوذ باللہ ماں، بہن، بیٹی، اسٹیپ ماں، عرض یہ کہ ہر قدردان رشتے کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو مجھ میں وہی فیلنگز فکسڈ ہونی شروع ہو گئی تھی، ہر عورت کو بس ہوس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر یہ کام ٹھیک ہوتا اور اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا تو یہ کام کرنے کے بعد مجھے میرا ضمیر کبھی ملامت ہی نہ کرتا۔ کچھ تو ہے جو تمہیں ابھی تک نہیں پتا۔ پھر میں نے سب سے پہلے یہاں سے ریسرچ شروع کی کہ فحش ویڈیوز میں ہمیں جو کچھ دکھایا جاتا ہے آیا کہ وہ سچ پر مبنی ہے یا نہیں۔ میں نے کئی فحش پورن سٹار ایکٹرز کے انٹرویو دیکھے جس میں ہر کسی نے تقریباً یہ بتایا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ خود عملی زندگی میں نہیں کرنا چاہتے۔ بعض خواتین نے تو یہ بھی کہا کہ وہ غلطی سے اس دلدل میں پھنس چکی ہیں۔ میں نے صحیح معنوں میں مختلف لوگوں، ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ سے بھی اس موضوع پر بات چیت کی۔ اس کے بعد پھر میں نے اس عمل کا اپنی شخصیت پر نیگیٹو اثرات کا بڑے غور سے مشاہدہ کیا۔ اتنے سالوں سے ایک پختہ اپنی اس عادت سے جان چھڑانے کی ٹھان لی۔ اگرچہ مجھے نوفیک کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مگر میں نے ان اندھیروں سے اجالے تک کا اپنا سفر شروع کیا، اور بیچ میں کئی بار میں ناکام ہوا، بار بار کمزور ہو جاتا۔ شروع میں میں بہت شدید ڈپریشن کا بھی شکار رہا، بے چینی کا شکار بھی ہوا، میرا غصہ انتہا کو پہنچا، نیند کا مسئلہ بھی ہوا، تنہائی، عرض یہ کہ میں ایک انتہائی عجیب و غریب فیز میں چلا گیا۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پھٹ جاؤں گا،
پھر یورپ کے ماحول میں رہتے ہوئے تو جیسے آگ پر تیل نہیں بلکہ پٹرول پر جھڑکنے کے برابر ہے، مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے استقامت اور پختہ عزم کی دعائیں بھی کرتا رہا، اور آخرکار الحمدللہ وہ دن آ گیا کہ اسی یورپین ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت انٹرنیٹ تک رسائی کے باوجود مجال ہے کبھی میں نے کوئی ایسی کوشش کی ہو، نہ میں نے کبھی نیٹ بند کیا، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں یہاں بالکل اکیلا رہتا ہوں، گھر میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ میں سے کوئی یہ بہانہ بنائے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے میں اس گناہ سے نہیں بچ پا رہا، تو یہ سراسر آپ کی غلط فہمی اور آپ کی کمزوری ہے۔ میں خود تنہا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے اس برے کام سے نجات حاصل کر لی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ سے میرا مسئلہ زیادہ ہو، تو جب میں نے اس برے کام سے نجات حاصل کر لی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج سے اور ابھی سے ایک نئے عزم کے ساتھ اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔